السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب میں چکوال ہوتا تھا، وہاں محلے کی مسجد میں ایک بابا جی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ بابا جی کا نام بابا سرور ہے، عمر رسیدہ ہیں کافی۔ انہوں نے ایک سوال کیا ایک دفعہ، بلکہ سوال کا مطالبہ زیادہ تھا کہ تم داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو میں نے فوراً سے جواب دیا، میں داڑھی نہیں رکھوں گا۔ خیر عمر بھی چھوٹی تھی، 14-15 سال یا 14-15 ہی ہوگی، صحیح سے یاد نہیں۔ تو بات آئی گئی ہو گئی، عام سوالوں کی طرح ایک سوال تھا، اس وقت عام تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ سوال ذہن نشین ہو گیا اور آج تک ذہن میں ہے۔ جب ہم لاہور شفٹ ہوئے اور اللہ نے لاہور میں رہنے کے کچھ عرصے بعد دین کی محبت دی، دین کی طرف لگاؤ دیا، تو وہی داڑھی جس کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے لیے ایک سیکنڈ سوچنے کا بھی نہیں لیا، اسی داڑھی سے محبت ہو گئی کہ بھائی میں نے رکھنی ہے۔ اچھا، یہاں اہمیت داڑھی کی نہیں ہے، اہمیت اس چیز کی ہے کہ داڑھی ہے کس کی، کس کے حکم پہ داڑھی رکھنی ہے۔ اس اصل اہمیت سنت کی ہے، اس سنت سے محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا داڑھی کو رکھنے کے حوالے سے کہ ان کے بالوں کو معاف کرو۔ مسلمان کی پہچان بھی ہے، داڑھی والا ہو، مونچھیں چھوٹی ہوں یا بالکل ہی صاف کروائی ہوں تو دور سے پتہ چل جاتا ہے مسلمان ہے، کیونکہ یہ مشابہت کسی اور قوم سے نہیں ملتی۔ یہودیوں کی داڑھی ہوتی ہے، سکھوں کی ہوتی ہے، لیکن ان کی مونچھیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم میں اور ان میں یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ ان کی مونچھیں ہیں، ہماری مونچھیں نہیں ہیں۔ باقی مسلمان کثرت سے داڑھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو ہماری ایک پہچان ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جس کو بھی مسلمانوں کا تھوڑا سا پتہ ہوگا، جس کو بھی اسلام کا تھوڑا سا پتہ ہوگا، وہ پہچان جائے گا مسلمان آ رہا ہے۔ اب آ کر یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس کو مشابہت دے دی جاتی ہے کہ فلاں بندے ہیں، فلاں ہیں، تمہیں فلاں میں لگو گے، جبکہ رکھنے کا مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اب جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ان معاملات میں کرے جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، تو کیا ہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ تو لازم مظلوم والی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا داڑھی رکھنے کا جو دن تھے یا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ رمضان میں اللہ نے توفیق دی، ایک دن فجر کی نماز پڑھی، ضمیر نے گواہی دی اور اندر سے سوچ آئی کہ بھائی اب نیت رکھ لینی چاہیے، مطمئن تھا۔ فجر کی نماز ادا کی، دعا میں اللہ نے توفیق دی اور نیت کر لی۔ وہ لمحات بھی نہیں بھولتے۔ تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی کیفیت اور اس کی سوچ ایک وقت میں کچھ ہے اور دوسرے وقت میں کچھ ہے۔ ایک وقت میں جب اس نے ایک سیکنڈ نہیں لیا نہ کرنے کو، اور پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب اسی چیز سے محبت بھی ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کئی سال ہو گئے ہیں، اللہ نے سنبھالنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ آگے کے لیے بھی استقامت مانگتا ہوں۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ جب اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، جب اللہ ہدایت دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت بھی ہو جاتی ہے،
ان کے احکامات سے محبت بھی ہو جاتی ہے. پھر جو پردہ شاید ایک وقت میں برا لگتا ہو وہ پردہ اچھا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو دین والے ایک وقت میں برے لگنے لگتے ہوں وہ ایک وقت پھر آتا ہے کہ وہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں. بات ساری دل کی دنیا بدلنے کی ہے، بات ساری سوچ کے بدلنے کی ہے. داڑھی میں دین نہیں ہے، دین میں داڑھی ہے. اچھا اس کا کیا مطلب؟ اس کا بڑا آسان سا مطلب ہے کہ اس داڑھی کی اپنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جس کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جنہوں نے اپنے چہرے مبارک میں رکھی، تو اس کی اہمیت کو چار چاند لگ گئے. تو دین پہ جب عمل کیا تو ہر چیز سے محبت ہونا فطری بات ہے. جب ہدایت آتی ہے تو چیزوں سے مراد احکامات، چیزوں سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. تو بس یہی کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ کہ جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو پھر ظاہر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. کسی کا دیر، کسی کا جلدی، کسی کا کم، کسی کا زیادہ. کوئی ظاہر معیار نہیں ہے اندر کی دنیا کے لیے. اندر کی دنیا کے لیے معیار یہ ہے کہ اندر کی دنیا بدل جائے، خیالات بدل جائیں، فکر بدل جائے، رہنے کا انداز بدل جائے، اوڑھنے کا انداز بدل جائے، پہننے کا انداز بدل جائے، بولنے کا انداز بدل جائے. پیمانے تو بہت ہیں، پھر بہت سے معاملات کسی پیمانے میں آتے بھی نہیں ہیں. اچھا مجھے اس وقت کہا بھی جاتا تھا جب داڑھی کی نیت کر لی، داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی، کہ کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا. فیملی والے ایسی باتیں کرتے تھے. کچھ احباب یہ بھی کہتے تھے نوکری پہ کون رکھے گا، یا بڑے مسئلے مسائل ہو جائیں گے. تو اپنے تجربے سے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ریکارڈنگ لمبی ہو رہی ہے، کہ جب یہ داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھی تو پھر اللہ نے عزت بھی خوب دی، اللہ نے چہرے پہ رونق بھی خوب دی. بقول جو لوگوں نے کہا، اپنی بات نہیں کر رہا، کسی ایک دو کی بات بھی نہیں کر رہا، بہت سے لوگوں نے یہ بات کی. تو جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پھر عزت بھی ملتی ہے، پھر نور بھی آتا ہے، پھر ایمان بھی بڑھتا ہے. تو بس یہی کہنا تھا کہ اللہ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے، جو جتنا عمل کر رہے ہیں ان کو استقامت دے اور ان کی حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.